السلام علیکم، میرا نام ہے اسما مسعود اور میں ایک نیوٹریشنسٹ ہوں۔ ہم آپ کو ہیلتھ از بلیسنگ پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہم بات کریں گے بیلنس ڈائٹ ایک سیلولر لیول پہ، کیونکہ جس طرح عام امپلائسز میں سیل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمارا جسم بھی چھوٹے چھوٹے سیلز پر مشتمل ہے۔ یہی چھوٹے سیلز پھر جمع ہو کر ایک آرگن بناتے ہیں، اور یہی مختلف آرگن مل کے ڈائجسٹو سسٹم، سرکولیٹری سسٹم یا نروس سسٹم بنائیں گے۔ فار ایگزامپل، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہمارے ماؤتھ جو کہ ایک آرگن ہے، اس کے علاوہ اسٹمک، انٹسٹائن پہ مشتمل ہوتا ہے، اور یہ سب ڈائجسٹو سسٹم کو چھوٹے چھوٹے سیلز مل کر بناتے ہیں۔ ان سیلز کا ایندھن ہوتا ہے فوڈ، یعنی کہ غذا۔ جو ہم کھاتے ہیں ہمارا جسم اسی طرح سے ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ فوڈ کی ڈفرینٹ فنکشنز ہیں، جن میں انرجی پرووائڈ کرنا، ریپیئر آف وارن آؤٹ سیلز اور ہمیں مختلف بیماریوں سے بچانا شامل ہیں۔ اب ہم بات کریں گے فوڈ کی ڈفرینٹ ٹائپس اور کیٹیگریز پہ۔ فوڈ مشتمل ہے اسینشیل نیوٹرینٹس پہ، جو کہ 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 کاربوہائیڈریٹ، نمبر 2 پروٹینز، نمبر 3 فیٹ، وائٹامنس، منرلز اور واٹر۔ اس میں پہلی 3 چیزیں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ ہمیں ایندھن فراہم کرتی ہیں، اور باقی چیزیں ہماری ڈفرینٹ باڈی ریپیئر میں شامل ہیں۔ اب ہم بات کریں گے چوائسیز آف فوڈ۔ ہم کیسے فوڈ چوائسیز کرتے ہیں؟ اس میں ہمارا جو ہے وہ ٹریڈیشنز شامل ہیں، ہماری اپنی من پسند شامل ہے، اکانومی، ملک کی اکانومی، ایموشنل کمفرٹ شامل ہے۔ فار ایگزامپل، جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر شوربے والی غذا استعمال کرتے ہیں، جبکہ میدانی علاقہ جیسے کہ پنجاب کا علاقہ ہے وہ بھنی ہوئی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں کا ٹریڈیشن ہے کہ ہر آنے والے مہمان کو ہم چائے ضرور پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ لوگ نیوٹریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی فوڈ چوائسیز اپناتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے مال نیوٹریشن پہ۔ مال نیوٹریشن کیا ہے؟ جو بھی ہم غذا کھاتے ہیں اگر اس میں نیوٹرینٹ بیلنس نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے صحیح مقدار میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، وائٹامن یا منرل نہیں استعمال کی، تو ہم مال نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مال نیوٹریشن بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں، بلکہ مال نیوٹریشن میں ایک موٹا انسان بھی شامل ہوتا ہے۔ مال نیوٹریشن 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں: انڈر نیوٹریشن، اوور نیوٹریشن اور ڈیفیشنسی آف نیوٹرینٹس۔ انڈر نیوٹریشن میں کمزوری یا پھر سیویرلی ایکیوٹ مال نرشڈ چلڈرن شامل ہو جاتے ہیں، جنہیں سوکا کا مرض بھی کہا جاتا ہے۔ اوور نیوٹریشن میں اوبیسٹی اور اوور ویٹ شامل ہیں، جبکہ ڈیفیشنسی میں کوئی بھی ایک نیوٹرینٹ، فار ایگزامپل پروٹین کی ڈیفیشنسی، وائٹامن کی ڈیفیشنسی یا کسی منرل کی ڈیفیشنسی سے ہم میں مال نیوٹریشن پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ ایک فیکٹری کی مانند ہے۔ جس طرح فیکٹری میں ڈفرینٹ مشینیں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان میں باہمی ربط پایا جاتا ہے۔ فیکٹری کو چلانے کے لیے ایندھن ضروری ہے۔ ایندھن مختلف ذریعے سے آتا ہے، اور پھر کچھ استعمال ہو جاتا ہے اور کچھ فیکٹری کے اندر سٹور ہو جاتا ہے۔ اگر فیکٹری کو ضرورت سے زیادہ ایندھن میسر ہو تو وہ جو ہے وہ بعد میں سٹوریج کے لیے بھی کام آ سکتا ہے، مگر یہی ایندھن اگر ختم ہو جائے تو کچھ دیر تو فیکٹری چلتی رہے گی، مگر پھر آہستہ آہستہ بند ہو جائے گی۔ اسی طرح سے انسان کی جسم کی مثال ہے۔ انسان کا جسم ایک فیکٹری ہے، اس میں ڈفرینٹ آرگنز، ڈفرینٹ مشینیں ہیں، اور اس کا ایندھن ہماری غذا ہے۔ اب ہم بات کریں گے نیوٹریشن تھرو لائف سپین پہ۔ انسان کی زندگی کے ڈفرینٹ مراحل ہوتے ہیں۔ انسان کی نیوٹریشن کی ضروریات ماں کے پیٹ سے لے کے اس کے بڑھاپے تک جاری رہتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن میں۔ حاملہ عورتوں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے نیوٹریشن۔ اس میں جو ہے وہ یہ بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ماں حمل سے ہے اس کی اپنی صحت ٹھیک ہو۔ اگر اس کا اپنا نیوٹریشن سٹیٹس ٹھیک ہوگا تو اس کے بچے کا نیوٹریشن سٹیٹس بھی ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی غذا کی سورس ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ ماں کے دودھ میں تمام غذائیت شامل ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کا نیوٹریشن سٹیٹس ٹھیک رہے۔
اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی غذا کی ضروریات بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے لیے ویننگ فوڈ سٹارٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہے نرم غذا، اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ٹھوس غذا پہ لے کے جا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک سٹیج آتی ہے ایڈولسنٹ کی سٹیج، جس میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس وقت غذا کی ضروریات سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آخر میں وہ ایلڈرلی یعنی کہ بڑھاپے کے مرحلے میں آ جاتا ہے، جس میں غذا کی ضروریات بالکل جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم جو ہے وہ غذا کا بہت سی مقدار میں استعمال کریں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ غذا کی کوالٹی بھی ٹھیک رہے، صحیح مناسبت سے رہے۔ غذا میں ڈفرینٹ قسم کی نیوٹرینٹس ہوتی ہیں اور ان کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، ہم ناشتے کے ٹائم پہ اگر ایک دودھ اور انڈا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پروٹین شامل کی ہوئی ہے اپنی ڈائٹ میں۔ اگر ہم ساتھ میں سلائس، روٹی یا پراٹھا لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چائے یا دودھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پروٹین سے غذا حاصل کریں۔ اسی طرح سے ہمیں بیلنس رکھنا اپنی ڈائٹ میں بہت ضروری ہے۔ اب وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، اس کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔